خوف خدا اور خوف آخرت کے موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفقر فقری وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا۔ بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا، میں مہلت مانگتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا، بالآخر وقت آ ہی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں۔ کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور طبیعت کیا کرے گی، اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے۔ بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی، اور کیا آئے گا۔ اے کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی، یہ تو کسی کی بنا بنی، اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی، بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے، ہم لوگ اپنی متاع عزیز، اپنی عمر، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں۔ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، کل کی رات جو آئے گی وہ رات نہیں جو آج ہے، وہ اور ہوگی۔ اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں
پروردگار عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے، قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے۔ یہی مفہوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا۔ آپ کی سیرت و صورت ساری کائنات سے نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، اخلاق نرالے، کردار نرالے، خصائل و شمائل نرالے۔ اور کیوں نہ ہو، جب آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تو تمام چیزیں آپ کی سردار بنیں گی۔ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی، جو ہاتھ عطا فرمائے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور ہمارا الحمدللہ میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہر چیز نرالی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی ازواج نرالی، میرے نبی کی بیٹیاں نرالی، اور میرے نبی کے سورے نرالے، میرے نبی کے داماد نرالے۔ کئی لوگ تو بےچارے یوں کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا، 5 ٹن پاپ، باقی خیر صلاح۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کرو، اور 5 نہیں، میرے نبی کا سارا گھرانہ پاک، سارے رشتہ دار پاک۔ جو کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک، جو جوتی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک، اور کالی کملی والے نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ اس لیے کہ ساری چیزیں نرالی، معجزات نرالے، میرے نبی کی کتاب نرالی، ساری چیزیں نرالی ہیں، تو رشتہ دار بھی نرالے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتہ دار آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ تیرے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، کالی کملی والے کے سارے رشتے خدا نے کیے۔ تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، احکم الحاکمین کے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کا ڈر نرالا، میرے نبی کی جماعت نرالی، ولادت بھی نرالی، وفات بھی نرالی، جوانی بھی نرالی، سب چیزیں نرالی ہیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے چلی ہیں تو راستے میں کئی جگہ دائیوں نے روکنے کی کوشش کی، حلیمہ تو دکھا تو صحیح کیا چیز لے کر دوڑ رہی ہے؟ کہنے لگی میری ڈاچی کے ماتھے پہ جبریل امین نے پہلے ہی لکھ دیا ہے نان اسٹاپ۔ یہ ہر چوک پہ رک کر کوئی کھیل نہیں کرتی۔ جب میرے نبی کی ذات نرالی تو میرے نبی کی سواری بھی نرالی، دودھ پلانے والی مائی بھی نرالی۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی،
सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन भी निराला, जवानी भी निराली। गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कई कई दिन का खाना बना देती हैं। अलैदगी में बैठकर खलवतों में तन्हाइयों में अपने मौला करीम को याद फरमाते हैं। आदत मुबारका के होते होते गारे हीरा में एक दिन जिब्रील अमीन आए, आवाज लगाई, इकरा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए। फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं, मां नबी कारीन। 3 मरतबा इसी तरह दोहराया गया। खुद फरमाते हैं फअखज़नी फगत्तनी गत्तन शदीदा, मुझे पकड़ा जिब्रील अमीन ने, सीने से लगाया यहां तक कि मुझे पसीने आ गए। फिर कुरान करीम की 2 आयतें सुना दी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमा ली। क्योंकि अनोखी चीज थी, कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ, कपकपी आ गई, लर्जा आ गया, सर्दी लग गई, घबराहट आ गई। पहाड़ से उतर कर घर तशरीफ लाए और एक ही फरमाने लगे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे मेरी कमलियां उड़ा दो, मुझे मेरी मोटी चादर उड़ा दो, मुझे बड़ी सर्दी लगी है। सयरजुफूनी, बड़ी कपकपी है मुझे। इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। घबराहट बड़ी है, वहशत बड़ी है, परेशानी बड़ी है, कहीं मेरी जान न चली जाए। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी होशियार माई, मक्की की दाना माई, संजीदा माई, अल्लाह पाक का इंतखाब शुदा माई, काली कमली वाले की घरवाली फौरन बोल उठी, वल्लाह ला युखज़ी का बदा, मुझे मेरे मालिक की कायनात की कसम, मेरा खुदा आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। समझदार बीबियां जो हैं, खामिन दुकान से, कारखाने से, दफ्तर से जब आता है तो परेशानी का जरिया नहीं बनती। संजीदा औरतें, संजीदा खवातीन अपने खामिन के लिए राहत का जरिया बनती है। अगर वो परेशानी के आलम में आता है, उससे पूछा और तसल्ली दी, ये मेरा तुम्हारा काम नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो बेहतर होगा, आप परेशान क्यों होते। तसल्लियां दिया करती है संजीदा औरतें। तो कई बेचारी, वो एक आदमी था, मर्द था, बीवी बड़ी लड़ाका थी। जब घर में आए कोई ना कोई फरमाइश, तुम्हें सुबह कहा था फला चीज के लिए, मुंह बनाए चले आ रहे हो। वो बेचारा रोटी खाने बैठा तो लड़ पड़ी, घबरा करके परेशानी में आके कहने लगा, या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं। अब आगे यूं कहना था ना कि या ये मर जाए। उसने चूल्हे में फूंक मारने वाली फुकनी उठा रखी थी, कहने लगी या फिर, उन्होंने कहा या भी मैं ही मर जाऊं। अक्सर और बेशतर घरों का यही हाल है। बेचारे यूं ही अपनी जिंदगी घिसट घिसट कर पूरी कर लेते हैं, जिंदगी का मजा नहीं आता। जिंदगी एक गाड़ी है, लुत्फ जब ही आएगा दोनों पहिए बराबर चले, एक पहिए पे वजन पड़ा और वो पड़ाक करके टूटेगा। जिस औरत को अपने खामिन की आमदनी का अंदाजा नहीं, खर्च बेतहाशा करती है, वो की औरत है। और इन बेचारी बहनों का भी निरा कसूर नहीं। तुम भी तो इसी तलब में हर वक्त रहते हो कि मुंह पे आटा मली हुई नजर आए, बस हर वक्त घर में रोटी हो ना हो मुंह पे आटा जरूर मल ले।